بہروں بر پروردگار بہروں بر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. قرآن کریم کی ان آیات پہ ہم بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ چند احکام نازل فرما رہا ہے اور اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنا نام رکھ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. خواتین و حضرات، بعض قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جو بالکل واضح طور پر مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر دیتی ہیں، ان کی خصوصیات واضح کر دیتی ہیں کہ یہ مومنوں کے اعمال ہیں اور یہ منافقین کے اعمال ہیں. خواتین و حضرات، آج کی جو ہماری آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس پر ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے. خواتین و حضرات، منافقین کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں دراصل ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہیں. اور ان کے اعمال کیا ہیں؟ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے جو ہاتھ ہیں یعنی وہ خیر کے کام اپنے ہاتھوں سے ہونے نہیں دیتے. اور یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا. یہ منافق ہیں، یہ فاسق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. سوالات بہت سارے ہوں گے. منافق کی پہلے تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ اور منافق اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں جو یہود، نصارہ، مشرک، کافر واضح ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ یہود ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. لیکن یہ اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں رہتے ہوئے ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ کیا اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین موجود ہوں گے. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں نکل کر آئیں گی. ایک ایک پوائنٹ پر رکیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے، جو کراچی میں تشریف رکھتے ہیں. مفتی منیب الرحمن صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، محبوب اور مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان. تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا. قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. محترم قاری لیاقت حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم سبحان اللہ قاری لیاقت صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق فاسق ہیں. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کتنے عرصے تشریف فرما رہے؟ 3 آپشنز: 12 سال، 15 سال یا 10 سال. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. قبلہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یعنی آیت نمبر 67 میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے. 71 میں اسی صورت میں مومنین کی صفات اور مومنات کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. پہلے آپ یہ فرما دیجئے کہ منافق کہتے کسے ہیں، منافق کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد یہ منافق عورتیں، منافق مرد اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ بیان فرما رہا ہے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. انیق احمد صاحب، نبوت اور رسالت کی مکی زندگی میں 2 طبقات تھے. اہل ایمان، ان کے معاملات بھی بالکل کلیئر، واضح، 2 ٹوک. بالکل. اور کفار و مشرکین، ان کے معاملات بھی
کلیئر، دو ٹوک اور واضح۔ ٹھیک، لیکن منافق کئی رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تعریف کیا ہے کہ اظہار و خلاف ما فی الباطن، کہ اندر جو کچھ ہے اس کے برعکس ظاہر کرنا، یہ نفاق ہے، دو رنگی ہے، دو عملی ہے۔ اسلام میں منافقت اور منافقین سے واسطہ مدنی زندگی میں پڑا، اس لیے منافقین کے بارے میں جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ ٹھیک، مثلا سورہ بقرہ میں مومنین و متقین کا ذکر 4 آیات میں، کفار کا ذکر 2 آیات میں کہ دونوں کے معاملات واضح ہیں، لیکن منافقین کا ذکر مسلسل 13 آیات میں۔ اللہ اور فرمایا کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، وہ اللہ اور مومنوں کو اپنی دانست میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، در حقیقت وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ پھر یہ بھی کہ منافق جب بھی حملہ آور ہوا تو خیرخواہ کے روپ میں، اللہ ویل وشر کے روپ میں، چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح پسند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار در حقیقت یہی فسادی ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ منافق کہ چونکہ اندر کھوٹ ہوتا ہے، ایمان و یقین کی دولت نہیں ہوتی، اپنے باطن کی کمزوری کو جانتا ہے، اس لیے یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور شہادت قسم کو متضمن ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے پیارے حبیب کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ چنانچہ شیطان کے بارے میں بھی فرمایا وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو یقین دلاتا رہا کہ میں آپ دونوں کا بڑا خیرخواہ ہوں، بڑا ویل وشر ہوں، اور ساتھ یہ کہتا رہا کہ وَمَا تَنْهَاكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، آپ کو جو اس درخت سے روکا گیا ہے اس لیے کہ اس کو کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے، آپ کو حیات ابدی مل جائے گی، اس لیے روکا ہے۔ تو میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیں تاکہ یہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ دوسرا منافقوں کا کام انیق احمد صاحب یہ ہے کہ
بہانہ بازیاں کرتے ہیں. اور یہ کہ میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا یہ کہتے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں. جی ہاں. معذرت کا لفظ درست نہیں ہے. جی ہاں. معذرت کے معنی تو یہ ہیں کہ اپنی غلطی کے لیے کوئی عذر تلاش کرنا، جس کو کہتے ہیں بہانہ بازی کرنا. اور اصل ہے معافی، جی ہاں. کہ غلطی کے احساس ہو جائے تو غیر مشروط طور پر معافی مانگ لو، جیسا کہ سنت حضرت آدم و حوا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. چنانچہ غزوہ تبوک سے جب مسلمان واپس آئے تو 80 سے کچھ زائد منافقین تھے جو نہیں گئے تھے، جی ہاں. اور ان کو اپنے باطن کی کمزوری کا پتہ تھا. تو مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے باطن پر آپ کو مطلع فرما دیا اور فرمایا کہ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اے پیارے حبیب، جب آپ لوگ واپس لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ بہانہ بازیاں کریں گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں بہانہ بازیوں کی ضرورت نہیں ہے. لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اللہ نے تمہارے باطن کی خباثتوں پر ہمیں مطلع کر دیا ہے اور ہمیں خبردار کر دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے کرتوتوں کو آشکار کر دیں گے اور واضح کر دیں گے اور بتا دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ لوگ پلٹ کر جائیں گے تو وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کریں گے. اسی لیے آج بھی جو بندہ جتنی جھوٹی قسمیں کھائے اور یقین دہانیاں کرائے تو سمجھ لیں کہ اتنا ہی اندر سے جھوٹا ہے، منافق ہے. مومن کو قسم کھا کر یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہوتی، اس میں دورنگی نہیں ہوتی. سمجھا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی چٹے بٹے ہیں، یہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ان کا باطن ایک ہے، ظاہر اور ہے، اور باطن ہمیشہ باطل جو ہے حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات کو ذرا لے کر آگے چلتے ہیں. آپ نے تو سبحان اللہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس ذیل میں کہ جو منافقین کے رنگ کو، ان کے کرتوتوں کو واضح کرتی ہیں، وہ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ قرآن کریم بہت ساری آیات وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں الکساہٹ سے اٹھتے ہیں، انہیں بڑی کاہلی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ وہ خواہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، شریک جرم دونوں ہیں. ایک بات تو یہ بالکل واضح، اللہ جزائے خیر دے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات عطا فرما دی یہاں پر اس ذیل میں. اب یہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، ان کے کرتوت کیا ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں. مومن اور مومنات نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو خیر سے روکتے ہیں. بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، ذرا اس کو کھول دیجئے. اور خاص طور پر میرا سوال یہ ہے کہ ہاتھوں کو خیر سے روکنا، تو کیا یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے کنجوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جب ان سے جہاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو یہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، منافقوں کے حوالے سے اور نفاق کے حوالے سے ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دراصل اس رویے کا نام ہے، ان 3 رویوں میں سے ایک رویہ ہے
جو دعوت اسلامی اور دین کی دعوت اور نبوی تعلیمات کے جواب میں لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آئی تو 3 قسم کے گروہ پیدا ہوئے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے مان لیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، یہ کافرین ہیں، یہ ناکام ہیں، عذاب النظیم ولہم عذاب النظیم۔ یہ تیسرا ایک گروہ پیدا ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ہم نے مان لیا، وما ہم بمومنین، حقیقت میں انہوں نے نہیں ماننا ہوتا۔ تو یہ جو گروہ ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظی مناسبت بھی ہے، اور لفظی مناسبت یہ ہے کہ منافق نفق ینفق سے ہے اور نفق سے ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں، پہاڑ کی اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق اپنے کردار کے اعتبار سے اس کے اندر جو 2 رنگی ہوتی ہے وہ کفر کی طرف بھی راستہ کھلا رکھتا ہے اور ایمان کی طرف بھی راستہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی اس کے کردار کی بات جس کی وجہ سے وہ منافق کہلاتا ہے، اور اس کے باطن میں اس کے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک طرف مومن ہیں ایک طرف کافر ہیں اور یہ درمیان میں منافق ہیں، اور بہت سارے عوام الناس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید منافقوں کے دل میں کچھ کفر ہوتا ہے اور کچھ ایمان ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ پکے کافر ہوتے ہیں، اور صرف فرق یہ ہے کہ یہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، اور یہی کردار ہے جو مدینہ منورہ کے اندر کفار مکہ میں سے، یعنی کفار مدینہ میں سے ان لوگوں میں شامل ہوا، ان لوگوں سے ظاہر ہوا جو بظاہر ایمان لائے، اور ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو سردار تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت جو اس وقت ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں، آیت نمبر 67 سورۃ التوبہ کی، تو یہ وہ مقام ہے سورہ توبہ میں جس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، اور خاص طور پر غزوہ تبوک میں جو منافقین کا کردار تھا اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اسپیسیفکلی اس مقام پر اگر آپ اس سے پیچھے کی آیات کو پڑھیں تو اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ منافقین کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا، یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں، اور منافقین عام طور پہ 2 مواقع پر ایکسپوز ہوتے ہیں۔ آپ یعنی یہ ماضی کی بات ہو یا حال کی بات ہو یا مستقبل کی بات ہو، 2 مواقع پہ منافقین ہمیشہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع ہے جہاد کا اور ایک موقع ہے صدقہ اور خیرات کا۔ ان دونوں مواقع پہ منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو تبوک کا موقع تھا یہ جہاد کا موقع بھی تھا، اور یہ صدقے اور خیرات کا موقع بھی تھا، جیش الاسرہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپیل کی تھی چندے کی۔ تو یہ دونوں مواقع گویا اکٹھے ہو گئے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس موقع پر یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور ان کو ڈر یہ رہتا تھا ہمیشہ۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 کے اندر بھی ہے کہ یہ قسمیں اٹھا کے، چونکہ ان کو دل سے ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا، اس سے بالکل 3 آیات پہلے، کہ یہ یحذر المنافقین ان تنزل علیکم سورۃ، کہ یہ ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی سورت اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو جائے جو لوگوں کے اوپر یعنی اہل ایمان کے اوپر ظاہر کر دے، تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال تمہارے اوپر واضح کر دے۔ ان کو یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ لوگ قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ منافق کی عام عادت ہوتی قسمیں اٹھانا، تو آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ انہم معکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور یا انہم منکم، تمہارے اندر سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم منکم، وہ تم میں سے ہیں نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ولکنہم قوم یفرقون، اصل میں یہ دل سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو دل سے ڈر یہ ہے کہ ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ تو اپنے ایکسپوز ہو جانے کے ڈر سے یہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے بناتے تھے، اور بعض اوقات جب کبھی کوئی ان کے کردار کی کوئی بات واضح ہو جاتی اور ان کا ایکسپوجر ہو جاتا اور یہ ایکسپوز ہو جاتے، تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 65 میں کہ ان سے جب کبھی پوچھیں تو یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کننا نخوض و نلعب، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ہمیں یہ اصل بات یہ نہیں تھی، حالانکہ یہ ان کے دل کی بات۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں، خاص طور پہ جو غزوہ تبوک کے حالات تھے
اور بالعموم ساری زندگی کے لیے جو منافقین کا کردار ہے اور جو اسلامی معاشرے کو اور اسلامی ریاست کو اندر سے یعنی داخلی محاذ پر اور خارجی محاذ پر کمزور کرنے کے لیے جو منافقین کا کردار ہے اور جو ان کی ہمہ جہت سرگرمیاں ہیں اور جو ان کی ہرزہ سرائیاں ہیں، کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، کبھی وہ اور بات کرتے تھے، ان سب کا ذکر اس کے پس منظر میں آ گیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا ان تمام چیزوں کا خلاصے کے طور پر یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ منافقین کے کردار کی جو ایک ہمہ جہت تصویر ہے، ایک بڑی جامع اور کمپریہنسو پکچر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی کہ یہ لوگ جو ہیں چاہے مومن، چاہے منافق مرد ہوں، چاہے منافق عورتیں ہوں، یہ سارے ایک دوسرے میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین کی تعداد تھی وہ کم و بیش 470 تھی، اس میں سے کوئی 300 کے قریب منافق مرد تھے اور 170 کے قریب منافق عورتیں تھیں۔ ان سب میں اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تب تک تو ان کا کردار واضح ہو جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، اور ان منافقوں کے ہمہ جہت کردار کو یہاں پہ اس طرح سے واضح کیا کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یہ باطنی طور پر بھی ایک دوسرے میں سے ہیں اور ظاہری کردار کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے اندر سے ہی ہیں، ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں۔ بعضہم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں اور ان کی ظاہری باطنی کردار میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی چاہت، وہی خواہش، وہی سرگرمیاں، وہی ٹارگٹ جو منافق مردوں کا ہے وہی منافق عورتوں کا ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ وہ باطنی طور پر تو ایک جیسے ہیں ہی، یعنی ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی بالکل اسلامی معاشرے کے الٹ چلتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مومن گردانتے ہوئے اور اپنے آپ کو قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، لیکن ان کے کردار کی ایک ایک جھلک اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ان کی ہر سرگرمی وہ برائی کی تشہیر کے لیے ہوتی ہے، برائی کو فروغ دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ برائی کو بڑھوتری دیتی ہے، برائی میں اضافہ کرتی ہے۔ ان کے کردار کی کوئی بھی چیز نیکی میں اضافہ، نہ صرف یہ کہ اضافے کی باعث نہیں بنتی، نہ صرف یہ کہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ یہ لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، اور یہ صرف زبان قال سے نہیں ہے، زبان حال سے بھی ہے۔ ان کا کردار یہ ہے، یہ معاون ہوتے ہیں نیکی کو روکنے میں اور نیکی سے منع کرنے میں، اور یہ معاون ہوتے ہیں برائی کو فروغ دینے میں۔ یہ ہے ان کا بنیادی کردار۔ گویا اسلامی معاشرے کی وہ داخلی صورتحال جس کی بنیاد عدل پر ہے، وہاں پہ جہاں منافقین ہوں گے، جہاں منافقین کا عمل دخل ہوگا، وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا جب بھی کردار ہوگا وہ ہمیشہ داخلی طور پر اسلامی معاشرے کے اندر برائی کے فروغ کا باعث بنیں گے اور بھلائی کو ختم کرنے کا باعث بنیں گے۔ اور ساتھ وہ جو یقبضون ایدیہم کی بات فرمائی، جس کے بارے میں آپ نے خاص سوال کیا تھا کہ یہ جو اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، بالکل اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا تعلق اس ہمہ جہت کردار کے ایک حصے کے ساتھ ہے جس سے اہل ایمان کے مقابلے میں یہ لوگ جو بظاہر اہل ایمان میں سے ہوتے ہیں، بظاہر اہل ایمان میں سے ہونے کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار ایکسپوز ہوتا ہے جہاد کے موقع پر بھی اور صدقہ خیرات کے موقع پر بھی۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ جب وہ موقع آیا تھا جب خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل کی تھی، تو یہ اس موقع پر نہ صرف یہ کہ دیتے نہیں تھے اور یہ انہوں نے ہاتھ روکے ہوئے تھے، بلکہ یہ ان اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے جو گھروں سے سارا سامان لا کے دے دیتے تھے، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اور جو لوگ گھروں بیچارہ ایک صحابی جو ساری رات مزدوری کر کے چند کھجوریں ان کو ملی اور اس نے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے چندے کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھیلا دیا، تو ان کو یہ مذاق کرتے تھے کہ تیری کھجوروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ہے ان کا ہمہ جہت برائی کا کردار اور اسلامی معاشرے کو داخلی اور خارجی طور پر کمزور کرنے کا کردار، جس کو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر واضح فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک پس منظر پورا سامنے آ گیا، اور پھر یہ یقبضون ایدیہم پر بھی بالکل واضح بات ہو گئی۔ وہ انفاق کی بات کہ یہاں تو صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ضرورت پڑی ہے ریاست کو زیادہ سے زیادہ مال دو۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس پہ گفتگو اگر آپ مزید فرمانا چاہیں، بلکہ ایک سوال اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں یہ
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کیا، یعنی اتنی سخت ترین وعید ہے، اس کے لیے تعلق سے کچھ فرمائیے۔ حنیق احمد صاحب آپ اجازت دیں تو یہاں قرآن کریم نے نہایت فصاحت ہے، بلاغت ہے، کلمات استعمال کیے ہیں منکر جی ہاں، اور معروف، جی ہاں، اور ایک نسوا اللہ فنسیہم نسیان ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے حسنات کی گنتی نہیں کی، حسنات کا احاطہ نہیں کیا، ان کی شعبوں کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو معصیتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے گنا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے دو کلمے استعمال کیے۔ برائی کے لیے منکر، منکر کے معنی ڈس اونڈ، جی، ڈینائٹ، منکر کے معنی جس سے فطرت سلیم ابا کرے، اجنبیت محسوس کرے، ناآشنائی محسوس کرے، اس سے بدک جائے۔ جی، اور معروف کے معنی نون، جانا پہچانا، کہ جب سامنے آئے تو انسان اس کی طرف لبک جائے کہ یہ چیز تو مجھے چاہیے تھی، یہ تو جانی پہچانی چیز ہے۔ جی ہاں، دونوں کے لیے، بدی کے لیے منکر اور نیکی کے لیے معروف استعمال کیا۔ ہاں، مختلف درجات کے جو منکرات ہیں یا معروفات ہیں ان کی انٹینسٹی الگ الگ ہوگی، جی ہاں، ان کی گریویٹی الگ الگ ہوگی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا تعارف کرا دیا۔ دو کلمات میں گویا پورے دین کا احاطہ کر دیا سبحان ان دو کلمات نے۔ پھر انیق احمد صاحب یہ اس لیے کہا کہ گویا قرآن نے عقل سلیم، فطرت سلیم اور انسانی ضمیر کو کسوٹی بنایا، اور انسانی ضمیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قیمتی ہے کہ سورۃ الشمس میں 8-9 قسمیں مسلسل آتی ہیں کہ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی تابانی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند اور اس کی روانی کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کی شان وسعت کی قسم، ونفس وما سواہا۔ اتنی قسمیں تمہید کے طور پر، اور پھر اللہ تعالیٰ انسانی ضمیر کی قسم فرماتا ہے، اور نفس انسانی کی قسم کہ کتنا اس کو متوازن بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی نیکی بھی اس کو الہام کر دی، اس کی بدی بھی اس کو الہام کر دی، کہ بفرض محال کوئی بتانے والا نہ آتا تو اس کا ضمیر اس کو گائیڈ کرتا اور ضمیر اس کی رہنمائی کرتا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، کیا؟ ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اسی معنی کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے نسیان کی نسبت اللہ کی طرف صحیح نہیں جی ہے، ہاں۔ وہ بھولتا نہیں ہے۔ لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ تو پھر یہاں نسیان کے معنی کیا ہے؟ نظر انداز کر دینا، جی ہاں۔ کہ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا، فنسیہم، تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو نظر انداز کر اللہ دیا۔ اکبر، فرمایا اللہ کہ اکبر۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا کذالک الیوم تنسا، جس طرح تم نے آج قیامت کے دن کو، دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے
تصور اور عقیدے کو بلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، آج تم اس کی رحمت سے نظر انداز کر دیے جاؤ گے، اور آج تمہارے لیے کوئی جائے پناہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ سے میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دیا، اور جس کو اللہ اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دے اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو فَمَا سکتا؟ لَهُ مِنْ ہاد، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہم تکلنی الی نفسی، کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زکینی فإنک خیر من زکاہا، میرے نفس کو پاکیزہ فرما کیونکہ تو بہترین پاکیزہ فرمانے والا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کر دینی چاہیے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، جی، کہ مجھے اپنی رحمت کی حفاظت میں لے لے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، کیونکہ نفس تو بہکاتا بھی ہے، نفس تو بھٹکاتا بھی ہے، نفس تو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول جب اللہ سے دعا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم اعوذ بک منک، کہ اے اللہ میں تیری پکڑ سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر تو کسی کی پکڑ پر آ جائے، گرفت کرنے پہ آ جائے تو اس کو تیرے دامان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے۔ اسے فرمایا کہ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندوں کے حال کو بہتر دیکھنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جس سے باطن کو چھپایا جا سکتا ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اپنے سینوں میں راز چھپاتے ہو وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس بندے سے خبیث ترین اور بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ سمجھے اللہ کے بارے میں کہ اس سے اپنے باطن کو چھپا لے گا۔ تو چونکہ اللہ کے بارے میں اس نے اتنا گھٹیا تصور کیا تو فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے پست ترین اور نچلے گڑھے میں ہوگا، اور اس کو اسی مقام پر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے اور نہ نعوذ باللہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس بات کو ذرا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک شیطان بھی اس پر مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی پڑھا ہم نے۔ اب ذرا سا اور آگے آتے ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو منافق ہیں وہ دراصل فاسق ہیں، بلکہ وہ من یاشو کے کلمات ہیں۔ جی، ترجمہ تو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ اندھا پن اختیار کر لینا۔ جی، اندھا پن اختیار جی کر ہاں، لینا۔ اس لیے عربی میں اس کو تعامی کہتے ہیں کہ ایک تو اندھا ہوتا ہے اور ایک جو اندھا پن اختیار کرتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے اور ایک تجاہل عارفانہ کہ وہ جاہل بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اندھے پن کو اختیار کرنا چھوڑ دو، چشم بصیرت کو کھولو۔ جو ایسا کرے گا تو نقید لہو شیطان، اس پر ہم شیطان کو مسلط کریں گے اور اس کا
قرین اور رفیق شیطان کو بنا دیں گے اللہ اور پھر وہ اکبر، شیطان کے حوالے ہو پھر جائے وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مطلب جس کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس سے زیادہ بدنصیب کون کوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا بالکل اب آخری وقت جاری ہے، ارشاد فرمائیے یہاں پر کہ یہ منافق، فاسق کیا ان کو کہتے ہیں کہ جو اطاعت سے بالکل باہر نکل گئے وغیرہ وغیرہ، کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے یہاں؟ اور ذرا کنکلوڈ بھی فرما دیجئے کہ آج ہم نے کیا سیکھا، ارشاد۔ دیکھیں، یہ جو آیت کریمہ ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، یہ بڑی جامع آیت ہے منافقین کے انفرادی اور اجتماعی کردار کے بارے میں، جو وہ اسلامی ریاست کے اندر وہ روا رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس مدینہ کی ریاست کی خاص بات بھی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہر مسلم معاشرے کے لیے اور ہر اس ریاست کے لیے یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو بھی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو منافق ہیں، یہ بظاہر اگر آپ دو گروپ کریں کہ ایک کافروں کا گروپ ہے اور ایک اہل ایمان کا گروپ ہے، تو جو منافقین ہوتے ہیں یہ اہل ایمان میں سے ہوتے ہیں، جو بظاہر اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں انہی میں سے منافق ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا جاتا تھا بذریعہ وحی کہ یہ منافق ہیں اور یہ ان کا کردار ہے، اور جو باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ منافقوں کی کچھ نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بتا دیں، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون منافق اور کون نہیں۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی ہوئی اس تفسیر سے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعتقادی منافق ہوتے ہیں اور ایک عملی منافق ہوتے ہیں۔ لہٰذا عملی منافق جو احادیث نبی کریم کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، ہم نے کہا کہ یہ عملی منافق میں ہوتی ہیں۔ اعتقادی منافق اور عملی منافق کی دو الگ الگ قسمیں ہم نے بنا لی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو منافق کہا ہے، یہ اس کی نشانیاں بتائی ہیں، کانا منافقاً خالصاً، جس میں چاروں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اب آپ ان احادیث کے تناظر میں اور قرآن حکیم کے اندر جو منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کے تناظر میں جب آپ اہل ایمان کا ہونے کا دعویٰ کرنے والے معاشروں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ آیت رہنمائی دیتی ہوئی محسوس ہوگی کہ کون لوگ، کن کا کردار ہے جو منافقانہ کردار ہے اور کن کا کردار ہے جو مومنانہ کردار ہے۔ اس سے ہم اپنے معاشروں کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ جو اللہ کریم کی یہ جو وعید ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، تو یہ بھلانے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہے، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر اپنے رحم و کرم کا معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم و کرم کے حوالے سے ان سے اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتا رحمت کی۔ لہٰذا اصل منافق اور اصل فاسق یہی ہے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے، جو ایک آدھ گناہ میں، ایک آدھ غلطی میں اطاعت سے نکلتا ہے، وہ بھی فاسق ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا فاسق ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا ہے الفاسقون، جو اصل اطاعت سے نکلے ہوئے، جو تعلیمات نبوی پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، لیکن کہتے اپنے آپ کو مومن ہیں، وہی تو منافق ہیں اور وہی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور انہی کے لیے یہ جو دنیاوی طور پر معاملہ ہے نسوا اللہ فنسیہم والا معاملہ، یہ دنیا کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہوگا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے تو دنیا پوری میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تنبیہ ہے مسلم معاشروں کے لیے، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہم عوام الناس کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے
لیے تنبیہ ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کا کردار رکھے گا یہ منافقوں کا کردار ہے، اور یہ منافقانہ کردار نہ دنیاوی طور پر فائدہ مند ہے، دنیاوی طور پر بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا کردار ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، کہ آخرت میں بھی اللہ نے کافروں منافقوں کے ساتھ مردوں عورتوں اور کافروں کے ساتھ اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو جہنم ملے گی، اور فرمایا ہی حسبہم، وہی سب کچھ ان کے لیے کافی ہوگا، ولعنہم اللہ، ان کے اوپر آخرت میں لعنت بھی ہوگی، اور پھر فرمایا کہ ولہم عذاب مقیم، اور دائمی عذاب ان کو ملے گا۔ تو یہ آخرت کا عذاب الگ ہے، یہاں جو نسوا اللہ والی جو فناسیہم والی کیفیت ہے کہ یہ بھلا دیتے ہیں اللہ کے احکام کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کی کیفیت ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے میں اور آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کو اگر جائزہ لیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو اور ہم پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ خطاب کر رہی ہے کہ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیں، کہیں ہم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے منافقین میں شامل تو نہیں ہو رہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کی یہ جو کیفیت ہے یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ ہمارا کردار دوغلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات جو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے اسی بات کو میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ایک آئینہ ہے جس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جب ہم اس آیت کو آئینہ بنا کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو من حیث المجموع ہمیں اپنا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ ہمیں ایک یہی آیت کیا جی پورے قرآن اور قرآن کی ہر آیت کو آئینہ بنا کر ہر وقت اپنا چہرہ دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک نفاق اعتقادی ہے وہ تو الحمدللہ معاشرے میں نہیں ہے، لیکن ایک نفاق عملی ہے جس میں مبتلا ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا اؤتمن خان، کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، اور ایک حدیث میں کہ اذا عاہد غدر، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان آیات اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں جائزہ لیں تو پھر پورا اترنا کافی مشکل ہوگا، پھر تو ہمیں اپنی ایک ایک بات ایک ایک لیکن یہ تقاضا ہمارا دین ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو۔ بالکل، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں اگر ہم آ جاتے ہیں اس آیت پر، برائی کا حکم دے، اچھائی سے روکے، اور جو خیر کے معاملات ہیں وہاں پر اپنے ہاتھوں کو روک لے، وہ جہاد کا معاملہ ہو یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کے تمام شعبے ہیں۔ جی سبحان اللہ، جہاں پر خرچ ہوتا ہو، جہاں سخاوت کا اظہار کرنا ہو، کیونکہ مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا ممنون۔ ڈاکٹر حماد لکھی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ توبہ آیت نمبر 67 آج ہمارے مطالعے میں آئی۔ ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال جو ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا درست جواب آج کا سوال ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کتنے عرصے تشریف فرما رہے؟ 3 آپشنز، 12 سال، 15 سال یا 10 سال۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن دازی کا. محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں، اور آج کے ونر جاوید صدیقی صاحب، کہاں سے؟ اور یہ روز ویلٹ ایوینو، گرین لان، نیو یارک. اچھا، نیو یارک سے ہے. جاوید صدیقی صاحب نیو یارک سے آپ کی خدمت میں ہیں. دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کی طرف بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں